بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ان کے صاحبزادوں قاسم اور سلمان نے براہ راست اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جنوری کے مہینے میں قاسم اور سلمان دونوں پاکستان آ رہے ہیں، اور قیادت کے ساتھ رابطے کی بجائے براہ راست سیاسی کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنان کے ساتھ براہ راست رابطہ اور ان کے اوپر ڈپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے 40 دن کے اندر بڑی خوشخبری سنانے کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکن جو کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ہفتے میں 2 دن اڈیالہ جیل کے باہر اور اس کے علاوہ ہٹ کے روزانہ کی بنیاد پر بلکہ تقریباً 2.5-3 برسوں سے وہ قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، سیاسی کارکن جو کہ جمہوریت کا ایندھن ہوا کرتے ہیں، کیسے ان سے قاسم اور سلمان کام لے کر عمران خان صاحب کی رہائی کو یقینی بنائیں گے۔ آگے چل کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد جہاں طرح طرح کی مختلف وہ آپ باندھ باندھ کی بولیاں سن رہے ہیں، کبھی حامد میر صاحب آ جاتے ہیں سامنے، اور کبھی کئی دیگر سیاستدان نون لیگ کے جو کہتے ہیں کہ یہ کام بھی فیض حمید صاحب نے کیا تھا۔ وہاں فیض حمید صاحب کے چکوالیے گرائیں ایاز امیر صاحب کی ایک تحریر بھی سامنے آئی ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اس کے اندر ذکر ہے، اس کے بھی چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر جناب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بدلتے ہوئے حالات کے اندر کیا اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس بات پر مجبور ہو چکی ہے کہ ایسے ماحول کے اندر کہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، براہ راست معاملات کو ہاتھوں میں لیا جائے گا یا معاملات کو نئے الیکشن کی جانب بڑھایا جائے گا؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے شروع کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ تحریر جو کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے۔ ایاز امیر صاحب لکھتے ہیں کہ عقیدے یا نظریے کی بات نہیں، حقیقت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک چیز دیکھ رہے ہیں، مدت قید 2.5 سال سے زیادہ ہو چلی ہے، زبردستی کے زمرے میں کون سے ہتھ کنڈے نہیں آزمائے گئے، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے اور نام اور تصور کو عوامی ذہن سے مٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، لیکن غیر جانبداری سے دیکھیں تو نظر آئے گا کہ سب کچھ کے باوجود مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ عوامی خیالات میں جس قسم کی تبدیلی کی توقع کی جا رہی تھی وہ نظر نہیں آتی، الزام اور تہمتوں کا کوئی بھی خاص اثر نہیں لیا جا رہا۔ آج بھی عوامی سوچ فروری 2024 کے انتخابات پر کھڑی ہے۔ یہ بات کسی وہ ماجرے سے کم نہیں، کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسی دوسری مثال نہیں ملتی۔ بھٹو کی مقبولیت تھی، لیکن تب کے حکمرانوں نے بھٹو کو تختہ دار پر پہنچا دیا تھا، اور پھر پنجاب جو بھٹو کی عوامی طاقت کا مرکز تھا، وہاں سے پیپلز پارٹی کا اثر بتدریج کم کیا جاتا رہا، اور جنرل ضیاء الحق کی نرسری میں جن پودوں کو پالا پوسا گیا ان کو مسند اقتدار پر براجمان کر دیا گیا، مگر ان کا معاملہ ایسا نہیں، اور شاید حالات بھی اجازت نہیں دیتے کہ داستان بھٹو آج کے سیاق و سباق میں دہرائی جا سکے۔ اقتدار کے ایوانوں میں یہی مسئلہ درپیش ہے کہ جس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی گئی بجھ نہیں رہا، اور لو چراغ کی ایسی ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود پوری پاکستانی سیاست اسی کے گرد گھوم رہی ہے، چاہے اس کے خلاف گفتگو کریں، اس کے خلاف دشنام ترازی کریں، لگتا یوں ہے کہ ہمارے دیش میں دیگر تمام موضوع اسی ایک موضوع کے سامنے ماند پڑ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ 2030 2035 تک شاید کچھ اب نہیں ہوگا، لیکن اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، ہمارے ذہنوں پہ یہ نقش ہو گیا کہ جناب شام غم شاید اب اتنی لمبی نہیں ہوگی، اور بہت جلد ہم آگے اس کا کرکس یہ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ آگے چل کر ہم ایک ایسا انقلاب دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ لب لباب یہ ہے، اور ڈیفینیٹلی اسی دوران اس خبر کا بھی آنا کہ قاسم اور سلمان جنوری کے مہینے میں آ رہے ہیں پاکستان، ان کے انٹرویو کی کچھ چیدہ تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور براہ راست سیاسی کارکنان کے اوپر انحصار کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اس تحریر میں ذکر سنا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر کیا عمران خان صاحب کا، بھٹو کا انہوں نے ذکر کیا، عمران خان صاحب کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے خود ہی اس بات کو تسلیم کیا کہ شاید اس وقت وہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت تو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کے بعد کے حکمران، لیکن آج کے دور کے اندر ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان، بہادر کارکنان جو کہ
قیادت کے پس پش چلے جانے کے باوجود بھی، قیادت کے چھپ جانے کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ہفتے میں 2 دن پہنچتے ہیں اڈیالہ جیل، وہاں پر نئی تاریخ رقم ہوتی ہے، بلکہ پچھلے 3 برسوں سے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج کا دن انہی سیاسی کارکنان کو جو ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اس کی ایک وجہ میں اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سیاسی کارکنان ہی کے حوالے سے، ان پر ڈیپینڈ کرنے کے حوالے سے آگے ہم بات کرتے ہیں۔ جناب قاسم اور سلمان کے اس انٹرویو کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ جناب وائرل ہے، جس میں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اس واقعے کے بعد ایک طرح سے چونکا دیا، اس انٹرویو کے بعد ایک طرح سے دوبارہ سے کان کھڑے ہو گئے جناب پاکستان کے اندر ان حلقوں کے جو انہیں پہلے دھمکیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا جنوری میں پاکستان آنے کا منصوبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، انہوں نے ویزے کے لیے درخواست دے دی ہے، جنوری میں وہ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور سلمان خان نے یہ بات اسکائی نیوز کی صحافی یلدا حکیم کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ یہ انٹرویو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب عمران خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات نہ ہونے کے خلاف کل رات کو بھی دھرنا دیا گیا۔ اس دھرنے کو واٹر کینن کے ذریعے منتشر کر دیا گیا، جس پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی بتایا کہ حکام نے کیمیکل ملا پانی استعمال کیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود ملاقاتیں نہ ہونے پر عمران خان کے اہل خانہ اور پارٹی نے جیل میں ان کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بدھ کی صبح نشر ہونے والے انٹرویو میں لندن میں مقیم قاسم اور سلمان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا ہے، یلدا حکیم نے یہ بھی یاد دلایا کہ اس سے قبل وہ یہ کہہ چکے تھے کہ انہیں پاکستان نہ آنے کی وارننگ دی گئی تھی، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے حالانکہ یہ کہا تھا، یہ بیان آیا تھا کہ وہ خوش آمدید کہتے ہیں اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرا سکتے ہیں۔ اس پر قاسم نے کہا کہ اب ہم نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کھلے عام کہی ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹے تو ہمیں امید ہے کہ ہم جنوری میں پاکستان جا سکیں گے۔ ہم نے ویزے کے لیے درخواست دے دی ہے، ابھی ویزا نہیں آیا مگر ہمیں امید ہے کہ آ جائے گا، اس لیے ہم اس جنوری میں یعنی اگلے 40 دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ عمران خان سے مل کر یہ بات کہیں گے کہ کیا وہ کوئی ڈیل کر لیں، اس پر غور کرنے کے لیے وہ کوئی بات کریں گے، اور یہ سوال عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کسی قسم کی کوئی مفاہمت، کوئی ڈیل کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس پر قاسم نے یہ وضاحت کی کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کا جنون ہے، یہ ان کا مقصد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ ڈیل کر کے ہمارے پاس آ جائیں، انگلینڈ میں رہنے لگیں، مجھے معلوم ہے کہ ان کے دل میں یہ احساس رہے گا کہ انہوں نے اپنے ملک کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور سچ کہوں تو وہ افسردہ ہو جائیں گے۔ یہی ان کا مقصد ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یہاں آ کر ہمارے ساتھ کرکٹ یا فٹ بال کے میچ دیکھیں، لیکن عمران خان صاحب کا، ہمارے والد صاحب کا مقصد اس سے کہیں بڑا ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ عمران خان کو اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے، تو قاسم نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم انہیں کیسے باہر نکال سکتے ہیں، ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جن کے اوپر گفتگو ہونی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ان کی آخری مرتبہ عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے اپنے اوپر، اپنی حالت کے اوپر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری فکر نہ کرو، وہ ہمارے متعلق پوچھتے تھے، ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ سب کیسے ہیں۔ اور انہوں نے، قاسم نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم ان سے اس وقت سے بات نہیں کر سکے جب سے جو ہے وہ ہماری نانی کا، گرینڈ مدر کا انتقال ہوا ہے۔ میں اس بارے میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد لیڈی اینابل کو اپنی ماں سمجھتے تھے، ان کا رشتہ بہت قریبی تھا، اس کے بعد بھی ہماری ان سے بات نہیں ہو سکی۔ جب ان سے جیل کے حالات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے جیل کے اندر اس وقت جیل کے جو حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں، بلکہ انتہائی خوفناک ہیں۔ جس سیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے اسے ڈیتھ سیل قرار دیا گیا ہے، وہاں بمشکل روشنی ہوتی ہے، وہاں اکثر بجلی بند کر دی جاتی ہے، وہاں پانی گندا ہے،
اور یہ مکمل طور پر غیر معیاری حالات ہیں جو کسی بھی قیدی کے لیے بین الاقوامی قوانین پر پورے نہیں اترتے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی ڈیتھ کے حوالے سے افواہیں بھی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب ہم نے بات سنی تو ہم انتہائی شدید ترین ذہنی دباؤ میں تھے، اور ہم نے اپنے خاندانی گروپ چیٹ کے اوپر بھی رابطہ کیا، کیونکہ یہی پاکستان میں ہمارے لیے واحد قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ اور اس قسم کی افواہیں، جب اس قسم کی خبریں انکنفرمڈ اطلاعات ایسی صورتحال کے اندر ہی آتی ہیں جب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، جب ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، تو اس قسم کی چیزیں جھنجھوڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو روزمرہ زندگی سے اچانک باہر کھینچ لاتی ہیں۔ خاص طور پر جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خانم کا بھی ذکر کیا۔ جلدہ حکیم نے انہوں نے بتایا کہ کئی ہفتوں بعد انہیں عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی اجازت ملی۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی ایک پوسٹ سامنے آئی جسے عمران خان صاحب کا پیغام قرار دیا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو۔ اس کے بعد پھر ISPR کے DG لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی ایک سخت پریس کانفرنس بھی آئی، اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا، اور جب قاسم اور سلمان سے پوچھا گیا کہ ملاقات کے بعد عظمیٰ خان نے کیا بتایا، تو جناب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ جناب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس ٹویٹ کے بعد بھی وہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر تنہا کرنے کی کوشش ہے، اور اس موقع کے اوپر وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ قاسم اور سلمان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ذرائع بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قاسم اور سلمان نے جنوری کے مہینے میں پاکستان آمد کے موقع پر سیاسی قیادت کے اوپر زیادہ ڈپینڈنسی دکھانے کی بجائے اپنی ان کی جو پھپھیاں ہیں، جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان صاحبہ، ان سے وہ رابطے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سیاسی کارکنان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان وکلا کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں جو براہ راست جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، یا وہ کارکنان جو کہ ہر ہفتے وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوتے ہیں اور اس ظلم و ستم کا وہ مقابلہ کرتے ہیں جو موجودہ حکومت کی جانب سے ان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ چند دن پہلے وہ ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر قاسم اور سلمان کی والدہ، عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحب کی ایک پوسٹ بھی سامنے آئی تھی، جس میں انہوں نے ایلون مسک کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم عمران خان صاحب کی حالت زار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ریچ جو ہے وہ ان کی محدود کر دی جاتی ہے، اور انہوں نے واضح کیا تھا کہ ان کے بچوں کو ان کے والد سے لمبا عرصہ ہو گیا ان کی بات نہیں کروائی جا رہی، ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، بلکہ جب وہ پاکستان جانے کی بات کرتے ہیں تو انہیں جناب دھمکیاں دی جاتی ہیں، بلکہ باقاعدہ ایک مخصوص میڈیا گروپ، نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جنگ گروپ کی جانب اشارہ تھا، جس کے اندر کچھ مخصوص صحافیوں کی جانب سے عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے کچھ اس قسم کی خبریں شائع کی جاتی ہیں جس کے ذریعے اختلافات کو، خواہ مخواہ کے اختلافات کو بڑھاوا دیا جائے، بلکہ اس قسم کی خبریں بھی کچھ مخصوص صحافیوں نے دیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اختلافات ہیں، یا خدا نخواستہ کو مسئلہ ہے، اس لیے جناب وہ انہیں نہیں آنے دیں گی۔ اس قسم کی فضول چیزیں کی جاتی ہے، لیکن بہرحال ان تمام تر چیزوں میں جو خبر ہے بڑی، وہ خبر یہ ہے کہ قاسم اور سلمان پاکستان آ رہے ہیں 40 دن کے اندر، اور براہ راست سیاسی کارکنان کے اوپر وہ انہوں نے اعتماد کرنے کے حوالے سے اشارہ دے دیا ہے۔ سیاسی کارکنان جو کہ جمہوریت کا ایندھن ہوا کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن قربانیوں کی نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ 70، 80 اور 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے وہ معاملات کو، اپنی قربانیوں کو جس حد تک پہنچایا، اور ان قربانیوں کا جو ڈول ڈالا، نون لیگ جو کہ ایک روایتی قسم کی ڈرائنگ روم کی روایتی سیاسی جماعت تھی، وہ شاید اس طرح سے ان روایات کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکی، شاید یہ ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ کچھ اکا دکا مثالیں بہرحال موجود ہیں، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر ہر ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، چاہے جتنے بھی ہوں، گنے چنے ہوں، جس تعداد میں بھی وہاں جمع ہوتے ہوں، وہ بہرحال کھڑے ہیں ڈٹ کے۔ اور میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو سیاسی کارکنوں کے حوالے سے ہی جناب ایک پیغام بھی آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ انتہائی محبت کرنے والے اسلام آباد سے دوست پروفیسر طاہر ملک صاحب اور راولپنڈی سے دوست لطیف شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کے بانی کارکن اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی یار غار ناہید خان صاحبہ کے دست راست ابن محمد رضوی راولپنڈی میں انتقال کر گئے ہیں، اور آج راولپنڈی کے علاقے چٹیاں ہٹیاں میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازے، اور
اطلاعات یہ ہیں کہ نائد خان صاحبہ وہاں پورا دن جو ہے موجود رہیں ان کے اہل خانہ کے ہمراہ، بلکہ جب دفنا کر سب چلے گئے تو قبرستان میں بھی خاصی دیر وہ ان کی قبر کے اوپر موجود رہیں۔ شاید وہ شاید جو ہے وہ نائد خان صاحبہ ابن محمد رضوی کے ذریعے بی بی شہید کو یہ پیغام بھجوانا چاہ رہی تھی کہ جس جمہوریت کے لیے آپ نے اور آپ کے والد نے قربانیاں دیں، اسے آج آصف زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ کہاں تک لے آئی ہے۔ تو جناب آج کی یہ ویڈیو سیاسی کارکنان کے نام ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 70، 80 اور 90 کی دہائی کے اندر سیاسی کارکنان کی قربانیاں ہوں، چاہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کی قربانیاں ہوں، کیونکہ جو سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہوتے ہیں وہی جناب جمہوریت کی گاڑی کا ایندھن ہوا کرتے ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا از حد ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔